میرا محبوب بس اتنا جان لے، اتنا جان لے، ہٹے گا وہی جہاں عذاب نہ ہو۔ اب وہ جگہ ایسی کون سی ہے بتائیں؟ رحمت للعالمین ہونے کا مقصد دوسرا ہے کہ وہ جگہ بتائیں جہاں میرے رسول کی رحمت نہ ہو۔ جہاں رحمت ہو عذاب وہاں آ ہی نہیں سکتا۔ جہاں رحمت ہو، رحمت للعالمین ہونے کا معنی کیا ہے؟ سارے عالموں پہ رحمت ہونے کا مقصد کیا ہے؟ رحمت للعالمین بھی ہو اور اس عالم پر عذاب بھی آئے تو کیا وہ رحمت عالم، وہ عالم رحمت میں نہیں ہے؟ ارے جب جانور ہے، درند و پرند و گزند رحمت کا حصہ ہے تو انسان کیا ہے؟ بات سمجھ میں ہے؟ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی اس قوم پر میں عذاب کیسے ڈالوں جہاں تو موجود ہے۔ وہاں لایا تھا، وہ ہٹاتے گئے، مگر تجھے کہاں ہٹاؤں؟ وہ کون سی ایسی جگہ ہے جو رحمت سے خالی ہے؟ وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ اب میں کیسے عذاب ڈالوں؟ اب یہ تیری مرضی ہے، چاہے ان سے لڑ، ان کو تباہ کرنا یا ان کو ایمان دینا یا ہدایت دینا یا ان کے کرداروں سے جو کچھ تو چاہتا ہے، تو جیسا چاہے تو فرما دے، میں وہ کرنے کے لیے تیار۔ اب یہ ساری منشائیں، ساری حکمتیں اللہ نے اپنے رسول کے ذمہ چھوڑ ڈالی۔ اب یہ مرتبہ، یہ شان رسول کا ہے کہ نہیں؟ ایسی شان خدا بیان کر رہا ہو، اب وہ رسول کا مرتبہ ایسا ہو تو وہ رسول امت کے لیے کیا نہیں کرتا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کے آگے آئیے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب یاد کو پہلے میں نے کہا تھا میں رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ اب میرے رسول بھی رسول ہیں، میرے رسول بھی رسول ہیں۔ ارے قربان جائیے، میرے رسول فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اے اللہ اس وقت تک میں راضی نہیں ہوتا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی اگر دوزخ میں رہے۔ تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، میں میری امت کو دوزخ سے چھڑانا چاہتا ہوں، دوزخ سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے منشا میرے رسول کی، اور رسول کو راضی کرنے کی منشا وہ ہے خدا کی۔ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور اس کے آگے آئیے، عَسَىٰ يُبْشِرَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی شان فرماتا ہے کہ اے میرے رسول، محشر میں بروز قیامت تجھے ایسے مقام پر فائز فرماؤں گا، ایسا مقام عطا کروں گا، وہ مقام محمود کا ہوگا، محمود کا ہوگا، اس مقام پر تو فائز ہوگا۔ مگر محمود کیا ہے؟ محمود کیا ہے؟ اس کے مختلف معنی آئے ہیں۔ محمود، مقام محمود کیا ہے؟ جب عرش پر ہو تو نام ہے احد کا، ہائے اوپر جائیے، جب عرش پر ہو تو نام کیا ہے؟ احد کا۔ جب آسمان پر ہو تو نام ہے احمد کا۔ جب زمین پر ہو تو نام ہے محمد کا۔ جب بروز قیامت محشر کا میدان ہو تو نام ہے محمود کا۔ اب یہ نام کیا ہے؟ یہ مقام محمود کیا ہے؟ محمود نام اللہ کا ہے۔ اللہ محمود ہے۔ کیا ہے؟ اللہ محمود ہے۔ یہ اس کے نام کی عطا اپنے رسول کو فائز فرمایا ہے۔ اے میرے رسول، جب میں رحیم تو تو رحیم، میں رؤوف تو تو رؤوف، میں رحمت تو تو رحمت، ہے کہ نہیں؟ جب میں احد تو تو احمد، میں محمود تو تو بھی محمود۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ مقام ہے فائز فرماؤں گا۔ اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ فرماتے ہیں مقام محمود اس مقام کا نام ہے جہاں خدا، یاد رکھیں، جہاں خدا اپنے رسول کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں بھیجے، اس مقام کو مقام محمود کہتے ہیں۔ مختلف معنی آئے ہیں، مگر کہنا مقصود یہ ہے یہ مقام محمود وہ ہے جس پر سرکار فائز ہوں گے، اور خود سرکار فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ آج کتنے لوگ بیزار ہیں جھنڈوں سے،
لیکن قسم خدا کی یاد رکھیں جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. جھنڈا اسلام کی نشانی ہے، جھنڈا مسلمانوں کی پہچان ہے، جھنڈا بلاؤں کا رد ہے، جھنڈا وفاداروں کی نشانی ہے. اور اسی لیے میرے نبی نے ہر جنگ میں بھی جھنڈا اٹھایا، اور بروز قیامت جب گنہگاروں خطاواروں کو بخشوانا چاہا جھنڈا لوائے حمد کا بلند فرمایا. کہ کیوں؟ تاکہ لوگ ہر عاصی ہر گنہگار دور و دراز سے دیکھیں، دیکھو وہاں نبی کا جھنڈا لہرا رہا ہے، چلو چلو نبی وہاں ہے. اس جھنڈے کی نشانی کو دیکھ کر لوگ طرفدار نبی پر، صرف لوگ نہیں، امت نہیں، سارے نبی بھی اپنی امتوں کو لے کر اسی جھنڈے کی طرف آئے. وہ مقام محمود ہے. محمود کا معنی نہیں سمجھے. محمود کا معنی ہے دیکھو نبی کا جھنڈا لہرا رہا ہے وہ جگہ، ورنہ تو اللہ چاہے جہاں بھی ٹھہرا سکتا. اب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا صلاۃ و تسلیم تک رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں کیوں فرمایا کہ فلانے نبی کو فلانے مقام پر کھڑا کروں گا، فلانا نبی فلانی جگہ ہوگا. وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی رسول ہیں، وہ بھی محبوب ہیں، ان کی شان بھی بیان فرمایا ہے. مگر صدقے جائے ہمارے نبی کو فرمایا مقام محمود پر فائز. اے نبی تو مقام محمود پر ہوگا. لوائے حمد اور سورۃ توبہ میں معنی یہی آیا کہ سارے نبی دیکھیں، دیکھو لوائے حمد وہاں چمک رہا ہے، وہاں چمک رہا ہے، وہ جھنڈے کو دیکھ کر آ جائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی وقت ملے نشستوں میں جھنڈے کی گفتگو، صرف جھنڈے کے بارے میں قرآن و حدیث سے انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کریں گے. اب مقصد وہ نہیں ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اَذَا إِلَيْكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي الْمَسَاجِدِ. اللہ تبارک رسول الشورى میں فرماتا ہے وہ جو آپ کو دیکھنا رہتا ہے، خواہ آپ قیام میں ہوں یا سجدہ کرنے والوں میں پلٹ رہے ہوں. اب اس کے اندر ایک معنی سمجھ لیں آپ، قربان جائیے. اللہ اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سجدہ اور رکوع کا نام نماز رکھا ہے. بات کو سمجھو، رکوع اور سجدے کا نام کیا رکھا ہے؟ نماز رکھا ہے. یہ کب رکھا ہے؟ جب سرکار نے رکوع سجدہ کیا ہے تب. تو مانا سرکار کا رکوع اور سجدہ پہلے آیا، نماز بعد میں ذکر ہوئی. قیام پہلے ہوا، رکوع پہلے ہوا، سجدہ پہلے ہوا، تو اللہ نے اس ادا کا نام نماز رکھا. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، مگر کیسے کرو؟ دیکھو میرا رسول کر رہا ہے. رسول کی ادا کا نام صلاۃ ہے، نماز ہے. بس نہیں آئی کہ نہیں آئی؟ اب اس نماز میں بھی اب دیکھیں کہ فرق کیا ہے. اب میرے رسول نے کعبے میں کھڑے ہیں، یاد رکھیں کہاں ہے؟ کعبے میں کھڑے. ابھی شان بیان ہو رہی ہے، کعبے میں کھڑے ہیں اور سرکار نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا. یاد رکھیں کس کی طرف؟ بیت المقدس کی طرف رخ کیا، نماز پڑھی. مگر اللہ نہیں فرمایا نا، پوچھو یہ مسئلہ اللہ یہ نہیں فرمایا کہ میرے رسول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ. یہ نہیں فرمایا. قرآن میں اس بات کا ذکر نہیں آیا، نہیں کہا قرآن میں. یہ نبی کی چاہت تھی. کیا تھی؟ نبی کی چاہت تھی. کیوں؟ ہر نبی کا قبلہ مقدس ہے، بیت المقدس ہے. جب ہر نبی کا قبلہ بیت المقدس ہے، وہ ہر نبی اللہ کا محبوب ہے. آج میں بھی اسی طرف اپنا رخ کر لوں. جب کعبے میں کھڑے ہو کر، کعبے کے صحن میں رہ کر رخ بیت المقدس کی طرف کیا رسول نے، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے میرے رسول وہ رسول اور ہیں تو اور ہے، وہ رسول اور ہیں تو اور ہے، وہ سب میرے محبوب ہیں، میں تیرا محبوب ہوں. تو بیت المقدس کی طرف رخ کیوں کر رہا ہے؟ کعبے کی طرف رخ کر لے، جبکہ صحن کعبہ میں کھڑا ہے.
چاہتا اللہ تو کہتا کہ نہیں کہتا، ہوتا کہ نہیں ہوتا، مگر کچھ بولا نہیں، کچھ کہا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے اللہ قبلہ نہیں چاہتا تھا، رسول کی مرضی چاہتا تھا، منشائے رسول چاہتا تھا. میرا رسول جو چاہتا ہے وہ کرنا، جدھر رخ کر لے میں اسے قبلہ بنا دوں، رکوع سجدہ کر لے میں نماز کا اعلان کر دوں، صلاۃ کا اعلان کر دوں، رسول کی مرضی پر چھوڑ دیا. اور مکے میں 13 سال رہے، 13 سال ایک بار بھی کعبے کی طرف رخ نہیں. مکے سے ہجرت کی مدینہ المنورہ گئے، مسجد نبوی بنی، مسجد قباء بنائے، مگر کعبے کی طرف رخ نہیں. کتنے دن؟ 16، بعض روایتوں میں 17، یہاں تک کہ 18 مہینے گزرے، مگر قبلہ کعبہ نہیں ہوا. سرکار بھی بیت المقدس کی طرف، مدینے میں بھی سارے صحابہ بھی سرکار کے ساتھ بیت المقدس کی طرف. بس میں آئی، اتنے میں اللہ نے سرکار سے فرمایا، اے میرے رسول رخ پھیر لے. اس بات پہ قربان ہے، اس کے اندر نقطے کو سمجھے، رخ پھیر لے. اور یہ نہیں کہا کہ میں نے کعبے کو تیرا قبلہ بنایا، یہ نہیں فرمایا، رخ پھیر لے جدھر تو چاہتا ہے. اب کعبے سے محبت رسول کو، کعبے سے بچپنا وہاں، جوانی وہاں، کعبہ مقدس اللہ کا گھر، بے انتہا محبت رکھنے والے آقا، حکم خدا، درمیانی نماز آتے ہی فوراً بیت المقدس کی طرف سے رخ ہٹا لیا، کعبے کی طرف پلٹ گیا. اب بیت المقدس 1,80,24 کموں 75,000 پیغمبروں کا قبلہ تھا، مگر اللہ نے کیوں یہ نہیں فرمایا، اے میرے نبی، میرے اتنے محبوب نبی و رسولوں کا قبلہ ہے، تو اسے کیوں نہیں چاہا، اس کی طرف سے رخ کیوں ہٹا لیا؟ خدا نے فرمایا جدھر تو چاہتا ہے. تو معنی یہ تھے سارے نبی اور سارے رسولوں کی منشا ایک طرف، ہمارے رسول کی مرضی ایک طرف. کیوں؟ اسی لیے فرماتے ہیں اللہ رسول کی رضا چاہتا ہے. سارے رسول و نبی اللہ کی رضا چاہتے ہیں. بیت المقدس وہ رضائے الہی کے طرف سے تھا، اور کعبۃ اللہ یہ مرضی مصطفیٰ کی طرف سے تھا. ہو گیا نا؟ اب قربان جائیے ان صحابہ کو بھی، وہ صحابہ یہ نہیں کہے کہ یا رسول اللہ پہلے بیت المقدس کی طرف اتنے برساں 14-15 سال اس طرف رخ کرے، آج کیوں پلٹ گئے؟ ہم نہیں پلٹتے، سارے رسول ادھر ہی تھے، سارے نبی ادھر ہی تھے، ہم نہیں پلٹتے، ہم ادھر ہی کر لیں گے، آپ بھی ادھر پلٹ گئے. کوئی صحابی کی جرأت یہ نہ تھی کہ لفظ اٹھائیں، اف کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے صحابی تھے، وہاں بھی نہیں تھے. وہ جانتے تھے قبلہ کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، یہ ہم کو کیا معلوم ہے. رسول جیسا چاہے وہ دے دے تو اس کا نام ہو جائے. رسول رات کو دن کہہ دے تو دن ہو جائے، دن کو رات کہہ دے تو رات ہو جائے، سورج کو چاند کہہ دے تو چاند ہو جائے، چاند کو سورج کہہ دے تو سورج ہو جائے. ورنہ تو حقیقت ہم کو کیا پتا ہے، کیونکہ خدا کی منشا رسول جانتے ہیں، رسول کی منشا خدا جانتے ہیں. یہ ہے محبت صحابہ. اسی لیے کہتے ہیں یہی ہے محبت میں سنت. بات سمجھ میں آئی؟ اب انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہیں پر اکتفا کریں گے اور آگے چند باتیں. اور اب یہ شان مصطفیٰ رہی، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شان سے جب اللہ نے نوازا تو اب وہ شان والا نبی کیا نہیں کر سکتا. کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے؟ اب ایسی تو شان خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اطہر سے بھی حدیث مصطفیٰ میں جمع ہوئی ہے. تو میں انشاءاللہ ان سارے احادیثوں کو مطلب یعنی آج کی گفتگو میں نہیں لا سکتا. برائے تبرکن 2 حدیثیں بیان کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد الآدم.
میں سارے بنی آدم اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، مگر مجھے فخر نہیں ہے۔ اللہ معطی مفاتیح الجنہ، اللہ میرے ہاتھوں میں جنت کی کنجیاں دیا ہے مگر فخر نہیں ہے۔ سارے زمانوں کے خزانے ہاتھ میں ہیں مگر فخر نہیں ہے۔ وہ انا قائد المرسلین، میں سارے نبیوں کا سردار، یعنی قائد کہتے ہیں قائد صدر اعلیٰ کو، اور ہماری یہاں کی زبان میں کہتے ہیں پریزیڈنٹ آف کمیٹی، قائد اعظم۔ سرکار فرماتے ہیں سارے نبیوں کا میں قائد ہوں، میں سارے نبیوں کا صدر اعلیٰ ہوں، ولا فخر۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں سرکار کی شان میں جو اللہ نے بیان فرمایا ہے اور سرکار اپنے اختیارات کے بارے میں بیان فرمائے ہیں، ان باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کی شان ہی نرالی ہے، آن نرالی ہے، بچپنا نرالا ہے، جوانی نرالی ہے۔ ہمارے نبی کی ہر ادا نرالی ہے، کیونکہ ہمارے